يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قابل سعادت احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی حمد اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا جمعہ کا موضوع جو سابقہ جمعہ پہ میں نے اناؤنس کیا تھا، جمعۃ المبارک، اس کے اوپر تقریباً 2 نشستیں ہماری ہوں گی کہ جمعہ اپنی تاریخی اہمیت کیا رکھتا ہے اور جمعہ کے احکامات قرآن و سنت میں کیا ہیں، اور اصل اسلام کا منشا کیا ہے کہ اس نے جمعے کے دن کو باقاعدہ سے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا کیوں کہا ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ بات دیکھی اور سنی کہ مسلمانوں کے جو عید کے ایام ہیں ان میں سے جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے، اور اس جمعے کو ہم نے درود پاک کے فضائل والے جمعوں میں پڑھا تھا کہ یہ دن سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے۔ تو اسلام کے اس کے پیچھے بڑے آبجیکٹیوز ہیں اس جمعے کو باقاعدہ سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ میں، اور آپ 40 سال تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد پھر 13 سال مزید مکہ میں رہے۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ مکی پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے اور 10 سال آپ وہاں رہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور آپ نے 10 میں حج فرمایا آخری، اور پھر آپ کا وصال ہے۔ ان کے اندر جمعہ کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کے حبیب کے اوپر جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی جو ہمارے آج کے موضوع کا حصہ بھی ہے وہ ہے سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ، اصل جو قرآن کا لفظ ہے وہ جیم کے اوپر بھی پیش ہے اور عین کے اوپر بھی پیش ہے۔ جمعہ جو قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے مسلمانوں جب جمعہ کی اذان دی جائے تو پھر تم دوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ جمعہ نہیں ہے بلکہ جمعہ، جیم کے اوپر بھی پیش، عین کے اوپر بھی پیش۔ اس کا معنی اس کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ اگر غور کریں تو جیم، میم اور عین معنی کیا بنا؟ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، جیسے واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ مسلمان یہاں اکٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، یہ معنی ہے اس کا جمعہ کا۔ اور پھر یہ جمعہ فرض کب ہوا؟ یہ جو سورت ہے سورہ جمعہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ کتنے پارے میں ہے کوئی دوست جانتے ہو؟ 62 پارہ نہیں ہے، پارہ نمبر 28، 28ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، سورہ جمعہ، اور یہ مدنی ہے اور اس کے 2 رکوع اور صرف 11 آیات ہیں۔ یعنی ٹوٹل صورتیں ہماری قرآن کی 114 ہیں، اور اس کے اندر ایک جو تعلیم بالغاں کے نام سے اسلام نے ایونٹ رکھا ہے جمعہ کا، اس کی صرف آیات ہی کتنی ہیں؟ 11۔ تو اگر یہ ایک صورت ہم پڑھ لیں تو پیچھے کتنی رہ جائیں گی؟ 113۔ یعنی یوں اسلام موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اس کو نام دیتا ہوں تعلیم بالغاں کا، کہ عاقل بالغ کے اوپر یہ نماز فرض ہے، بچے کے اوپر یہ نماز فرض نہیں ہے، اور مردوں کا خصوصیت کے ساتھ یہ اجتماع ہے جس میں ان کو بلایا گیا ہے کہ تم آؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھو۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے جی یہ مدنی ہے، 28ویں پارے میں ہے، اور اس کے اندر 2 رکوع اور اس کی 11 آیات مبارکہ ہیں۔ اس کی کچھ اور تاریخی اہمیت پھر مزید یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پہلے مکہ میں تھے، آپ نے ایک شخصیت کو مدینہ طیبہ میں معلم بنا کر بھیجا تھا۔ کوئی دوست جانتا ہو کہ مدینے میں جس کی کوششوں سے اسلام پھیلا وہ کون ہے؟ بہت عظیم شخصیت ہیں، اسی لیے تو انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور مدینہ والوں نے ویلکم کیا۔ آخر وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے لوگوں کو فکری اور عملی طور پر اتنا موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا؟ آپ نے وہ تاریخی روایت سنی ہے کہ حضور جب مدینہ داخل ہوئے تو بچیاں بھی دف بجا کر حضور کا استقبال کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں اسلام کافی سارا پھیل چکا تھا۔ وہ شخصیت کون تھی جس کے سر سے رہ جاتا ہے مدینہ طیبہ میں اسلام پھیلانے کا؟
ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر. بولیں مصعب بن عمیر، جن کو معلم مدینہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ نے بھیجا. آپ نے وہاں پر جا کر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا، اور وہاں ایک اجتماع ہوتا تھا مکہ میں جو حضور کی پیدائش سے تقریباً کوئی 650 سال پہلے سے جاری تھا، اور وہ ہوتا اسی دن ہی تھا، لیکن اس کا نام جمعہ نہیں تھا. اس کا نام تاریخی روایات میں ہمیں یوم العروبہ کے نام سے ملتا ہے. عین رے واو بے اور ہے، یوم العروبہ. تو عروبہ کا معنی ہے واضح ہونا. وہاں پر ایک تاریخی روایت ہمیں ملتی ہے جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ ایک شخصیت تھی حضور کے آباء و اجداد میں جن کا نام تھا کعب، جن کا پورا نام کعب بن لؤی تھا. تو جناب کعب جو تھے وہ آسمانی کتابیں چونکہ انہوں نے پڑھی تھیں اور مواحد تھے. انہوں نے یہ پڑھا کہ ایک رسول آنا ہے جس رسول نے انسانیت کو قرآن کی تلاوتیں سنانی ہے اور ہدایت کی طرف بلانا ہے. تو حضرت کعب کو یہ بھی بشارت تھی اللہ کی طرف سے، ڈیوائنلی ان کی سکس سینس میں یہ بات موجود تھی کہ وہ شخصیت میری نسل میں سے آئے گی. تو وہ حضور کی آمد اور آسمانی کتابوں کے جو احکامات تھے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بتایا کرتے تھے. یہ حضور کی پیدائش سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 600 سال پہلے کی بات. اور اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے. اچھا، یہ جو اکٹھ ہوتا تھا، اس اکٹھ کو اسلام نے پائیدار بنایا، اور پائیدار بنا کر اس کا نام بھی تبدیل کر کے کیا رکھا، یوم الجمعہ. یوم العروبہ سے لے کر اس کا نام رکھ دیا یوم الجمعہ، کہ لوگ حاضر ہوں گے اور اس کے اندر اس کی روح کے مطابق اس کے احکامات کو سیکھیں گے. اب یہ سورت چونکہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہے. اب حضور جو ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے، اس سے پہلے جمعہ لازم ہو چکا ہے. مسلمانوں پہ جمعہ تھا، لیکن اس جو اجتماع تھا یوم العروبہ کا، اس کو کنورٹ کر کے باقاعدہ سے جمعہ بعد میں بنا. لیکن وہ جو یوم العروبہ تھا اس کو حضرت مصعب بن عمیر نے مسلمانوں کے اجتماع میں باقاعدہ سے کنورٹ کیا، اللہ رسول کی تعلیم کو عام کیا. جس کو وہ حجاز والے پہلے یوم العروبہ کہتے تھے، اس کو حضرت مصعب بن عمیر نے جمعہ کی ترتیب پر باقاعدہ سے جمع کیا. لیکن ابھی نام نہیں بدلا، نام اس کا پھر بھی کیا ہے، یوم العروبہ ہے. اب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن مصعب بن عمیر کی کوششوں سے یہ اجتماع جو جمعے والا ہے، یہ یوم العروبہ میں، یہ اللہ کی حمد و ثنا میں تبدیل ہو چکا ہے. کیونکہ پہلے اس کی کیفیت کچھ اور تھی جو حضور کی آمد اور مصعب بن عمیر کے مدینہ جانے سے پہلے کی تھی. لیکن جب وہاں حضرت مصعب بن عمیر پہنچے، وہ اجتماع یوم العروبہ سے یوم الجمعہ میں کنورٹ ہوا. لیکن ابھی تک حضور نے کوئی جمعہ نہیں پڑھا. اللہ کے حبیب کا پہلا جمعہ ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ آتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا قیام کدھر کیا، قباء میں، جو آپ نے بنیاد رکھی مسجد قباء کی. اس کی روایات ہمیں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 1412. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو چند روز مدینہ کی نواحی بستی جس کو قباء کہتے ہیں وہاں پر آپ نے اسٹے فرمایا. اور اس وقت یہ جو نواحی بستی تھی اب یہ مدینہ کا حصہ بن چکی ہے. تو نواحی بستی میں قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اور پھر اللہ کے حبیب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ آپ سارے جانتے ہیں لیکن میں رسول اللہ کا باقاعدہ حدیث پڑھنے لگا ہوں. من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ. تو حضور نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کرے، ثم اتی مسجد قباء، پھر مسجد قباء میں آئے، فصلی فیہ صلاۃ، اس میں وہ نماز پڑھے، کان لہ کاجر عمرہ، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دے. آپ جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ان کا ایک معمول رہتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ سے مسجد قباء جاتے ہیں اور باقاعدہ سے وہاں پر 2 نوافل پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ کان لہ کاجر عمرہ، اس کو پورے عمرے کا اللہ ایک ثواب عطا فرما دے. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی. تو حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ابھی حضور نے جمعہ ادا نہیں فرمایا اور آپ پہنچے کہاں، مسجد قباء میں. مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی، وہاں پر یہ چیزیں ساری ہوئیں. پھر حضور جب مدینہ طیبہ آنے لگے تو قباء اور مسجد نبوی جہاں موجود ہے اس کے راستے میں درمیان میں ایک محلہ تھا جس محلے کو قبیلہ بنی سالم بن اوف کہتے تھے. قبیلہ بنی
سالم، بنو سالم بھی پڑھتے ہیں، بنی سالم گرامیٹیکلی ہو جاتا ہے بنو اور بنی۔ تو قبیلہ بنی سالم بن عوف میں جب حضور تشریف لائے تو جمعہ کی نماز کا ٹائم ہوا، اس وقت اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی کا باقاعدہ سے پہلا جمعہ ادا فرمایا کہ اب خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ عید کے خطبوں کی طرح بعد میں ہوتا تھا۔ یہاں پھر سورہ جمعہ کے نزول کا ایک واقعہ سبب بن گیا۔ اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ پہلے نماز کے اندر بھی گفتگو کی اجازت ہوتی تھی، مسلمان نماز پڑھتے تھے اور نماز کے دوران بھی گفتگو کی اجازت تھی، لیکن ڈیکورم تبدیل ہوتا گیا، پھر نماز کی گفتگو کی ممانعت آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ خطبہ اللہ کے حبیب نے نماز پہلے پڑھی، خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا، لیکن صحابہ کرام جب موجود تھے تو اس وقت دور دراز سے لوگ آئے اپنی تجارت کا سامان لے کر، انہوں نے ندا لگائی کہ فلاں فلاں چیز آج مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام جو رسول اللہ کی میت میں موجود تھے، جو جمعے کی 2 رکعتیں پہلے پڑھ چکے تھے، ابھی حضور کا خطبہ سن رہے تھے، وہ صحابہ کرام نکل پڑے اور اپنی تجارت کی طرف چل پڑے کہ اب اللہ کا حکم ہم نے پورا کر دیا، اب ہم اپنی تجارت کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی باقاعدہ کانٹ چھانٹ کر کے اس کے سارے احکامات جو آج میں بیان کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے بیان فرما دی۔ پھر سورہ جمعہ پوری نازل ہوئی جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس مدینے کے اندر یہ احکامات موڈیفیکیشن کے ساتھ موجود ہیں، اجتماع پہلے بھی ہوتا تھا۔ اب جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ان میں سے 3 آیات کو سن لیں، 9، 10 اور 11 نمبر مدنی سورہ مبارکہ جمعہ کی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، من یوم الجمعہ، کس دن؟ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ، اور وذروا البیع، اور اپنی جو خرید و فروخت ہے اس کو ترک کر دو، کیونکہ پہلے خرید و فروخت تھی، لیکن جب یہ حال ہوا کہ صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے تو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سبب بنایا اس جمعہ کے اعلیٰ ترین اجتماع بننے میں، اور پھر اللہ نے فرمایا اب جب اذان دے دی جائے تو تم بالکل بھی تجارت بند کر دو، تمہارے لیے تجارت بالکل بھی حرام ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اس عمل کے بعد ہمارے لیے صحابہ اہل خیر ثابت ہوئے۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ معاذ اللہ دیکھیں عمل کیسا تھا کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نکل کر اپنے کاروبار کی طرف چل پڑے، تو اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے جمعے کی پیوریفیکیشن کا ایک سبب بنا دی۔ صحابہ کرام گئے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان دی جائے جمعہ والے دن تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو۔ سعی کہتے ہیں اس چلنے کو جو آپ صفا مروہ میں چلتے ہیں، وہ عام چلنا نہیں ہوتا، عام چلنا ہوتا ہے مشا یمشی، جس کا قرآن میں بھی حکم ہے فمشو، تم چلو، لیکن سعی یسعی سے چلنا وہ ہوتا ہے جو عام چلنے سے زیادہ اور دوڑ سے کم ہوتا ہے، یعنی پتہ چلے میں بڑے ڈیکورم کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں۔ تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ اب یہ جو اذانیں ہماری 2 ہو گئیں، دور رسالت میں اذان 1 ہوتی تھی، لیکن اب آبادیاں بڑھ گئیں، لوگ مصروف ہو گئے کاروبار میں۔ پہلے جمعہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدھ شہر میں جمعہ ہوا جہاں طبی سہولیات ہیں، تھانہ موجود ہے، چند لوگ موجود ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا آفیسر یا انسٹیٹیوشن عامل کوئی نہ کوئی موجود ہے، وہاں جمعہ تھا۔ لیکن اب ترقی پار گئے، بہت ساری گاؤں میں 6 جمعے ہونے لگے۔ میری دانش کے مطابق ہمارے گاؤں میں 5 جگہ پہ جمعہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک ہی جگہ پہ ہو تب بھی ہمارا اجتماع بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن لوگ سست ہو گئے اور جمعے کی جو روح تھی وہ ہمارے اندر سے نکل گئی، اس میں کوئی کیفیت میں شک نہیں ہے۔ جمعہ صرف رسم رہ گیا، جو شریعت کے احکامات تھے وہ اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے۔ وذروا البیع، تو ایک اذان اس وقت تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر دوسری اذان کا اجرا ہوا۔ اب وہ دوسری اذان تھوڑا سا مسجد سے باہر دی جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ سپیکر تو تھے نہیں کہ باہر تھوڑی سی اذان ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے۔ اس لیے اب جو دوسری اذان ہے وہ اگر بعض جگہوں پر مسجد سے باہر علماء فقہا ہمارے مفتیان کرام دلواتے ہیں تاکہ سنت کے اوپر پورا عمل ہو جائے۔ آپ اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو اس کے پھرنے میں بھی یہی ہے کہ ادھر کے لوگ بھی سن لیں، ادھر کے لوگ بھی سن لیں۔ اور پھر کانوں میں آواز کیوں، کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟
آپ نے دیکھا تلاوت کرنے والے قاری یوں آ کر کے، تاکہ آپ کی آواز آپ سمجھیں کہ اعلیٰ نکل رہی ہے اور دور تک پہنچ رہی ہے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، فرض کر لیں نہیں پھیرتا یا کانوں میں انگلیاں نہیں رکھتا، کیا اس کی اذان نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ لیکن سنت یہی ہے کہ جو اس دور میں اذان دی جاتی تھی وہ صحابہ کرام کے طریق کے مطابق اس کا عمل۔ تو یہ جو دوسری اذان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والی، یہ دور آج کے ہمارے تجارت کے احکامات پہ اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ پہلی اذان ہو گئی، آج کل میرا خیال ہے ٹائم 12:10 پہ شروع ہو رہا ہے، میرا خیال ہے شاید کو کمی بیشی ہو، 12:10 پہ آپ کی ظہر کا آغاز ہو گیا۔ اگر اس وقت کوئی اذان دے دے تو لوگ باؤنڈ نہیں ہوں گے کہ ہم 1:30 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، لیکن ان کو چاہیے یہ کہ جب اذان ہو تو وہ چلے جائیں۔ لیکن دوسری اذان کے بعد ان کی بے، ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے چھوڑ دو، کیا صرف بے ہی چھوڑ دو؟ نہیں، ہر وہ کام جو آپ کے جمعے میں جانے کی تاخیر کا سبب بنتا ہے، ہر وہ کام آپ کے لیے ناجائز، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دفتر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اسکول بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ اس لیے کہا کہ اس وقت کا شان نزول بے کے حوالے سے تھا۔ تو دو باتیں سمجھ آ گئی، کس اذان پہ آپ کے لیے کمپلسری ہے بے چھوڑ دینا؟ دوسری اذان پہ، کیونکہ ہمارا جو خطبہ ہے مسنون خطبہ جو ہم 2 خطبے دیتے ہیں، وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اذان کے بعد، اور وہی خطبہ ہے یہ جو حضور اللہ کے حبیب خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ خطبہ وہی تھا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور کی زبان عربی تھی اور سننے والے بھی عربی تھے، تو وہی خطبہ اب عربی میں چلا گیا سنت۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے واعظ کے لیے ایک خطبہ مینیج ہو جاتا ہے جو جمعے سے پہلے ہوتا ہے، اور اس حضور کے خطبے کا پورا ڈیکورم کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کے خطبے کا جو سکھایا، اس میں میں نے لکھ دیا ہے، آج آپ اس کو پڑھیے گا۔ اللہ کے حبیب نے جو خطبہ سکھایا حج کے لیے، جمعہ کے لیے، نکاح کے لیے، اور ہر کسی بھی کیفیت پہ پڑھنے کے لیے، اس میں ایک چیز کامن ہے پورے خطبے میں۔ یہ خطبہ آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھیے گا، اور یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار کے بعد ہدایت کی دعا، اور 3 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں کہ خطبہ میں پڑھا کرو۔ آپ پڑھتے تھے تو سنت بن گئی۔ ان تینوں آیات میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ چیز نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ حضور نے جس چیز پہ سب سے زیادہ توجہ دی ہے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں اور خطبہ حج میں، وہ ایک چیز کامن ہے، اس کو کان کھول کے سن لیں، اور وہ ہے تقوی۔ وہ کیا ہے جی؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری ہم نے حاصل کرنی ہے، خواہ تم نمازیں پڑھ کے ہی کیوں نہ حاصل کرو۔ پرہیزگاری کی کیفیت آپ نے اندر انڈیلنی ہے، خواہ تمہیں روزہ ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ پرہیزگاری تمہیں لینی ہے، خواہ تمہیں حج ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پرہیزگاری اور تقوی تم نے حاصل کرنا ہے، خواہ تمہیں حج پہ اور زکوٰۃ پہ کیوں نہ جا کے دینا پڑے۔ اس لیے اسلام کا مقصود اعظم کیا ہے؟ تقوی۔ اسلام کا اصل مقصود کیا ہے؟ تقوی۔ ہوتا کیا ہے؟ تقوی ہے پرہیزگاری۔ سن لیں، دل کی ایک ایسی کیفیت جو آپ کے اندر نیکیوں کو کھینچ کھینچ کے لے آئے، اور دل کی ایسی کیفیت جو برائیوں کے لیے نفرت پیدا کر دے آپ کے دل میں، یہ آپ کے دل کے اندر اب تقوی پیدا ہوگی۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ تقوی ایک مقناطیس اور میگنیٹ ہے۔ آپ مقناطیس کو اگر توڑتے ہیں تو ایک سائیڈ مل جاتی ہے، لیکن اسی مقناطیس کی دوسری طرف سے جوڑیں تو وہ آپس میں، میگنیٹ ایک ہے، دل بھی ایک ہے، دل گویا کہ آپ کا میگنیٹ ہے، اور اس کو آپ نے جوڑ دیا نیکیوں سے تو جڑ جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی خیر کا کام اپنے اندر لے نہیں سکتے۔ تو اللہ کے حبیب کی نے 3 آیات پڑھی، تینوں آیات ذرا سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا اس سے حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مرنا نہ مسلمان ہو کے مرنا، مسلمان کی کیفیت میں مرنا۔ اور یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 102 نمبر۔ اس کا ٹائٹل اور ہیڈنگ کیا ہے؟ تقوی۔ کیا ہے جی؟ تقوی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں کہ بیٹا تقوی ہوتا کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ تقوی دل کی، بولے تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، ایسی کیفیت جو نیکیوں سے محبت پیدا کر دے اور برائیوں سے نفرت۔ اب آپ کے اندر تقوی آ گیا، آپ کا جمعہ بھی مکمل، آپ کا حج بھی مکمل، آپ کی زکوٰۃ بھی مکمل، آپ کا ہر چیز مکمل، لیکن اگر نہیں آیا تو صرف پروفیشنل ہے، یہ آپ کو کوئی ثواب دے کے نہیں جا رہا۔
یہ ظاہری جو ہے وہ رٹالائزیشن تو ضرور ہے، طوطے کی زبان تو ضرور ہے، لیکن اس کے اندر مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ دوسری آیت جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو ڈرو اور تقوی پیدا کرو، ربکم بولے اپنے رب سے، اپنے رب کا تقوی پیدا کرو۔ رب کون ہے تمہارا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور وہ نفس کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے ہی تمہارے لیے کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا پیدا کیا ہے۔ جو زوج جوڑے کو کہتے ہیں، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کر دی۔ یہ قرآنک جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے اور قرآنک بیان ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اسلام نے بات کر دی ہے، یہ کسی دنیا کی جغرافیائی سب سے بڑی مسجد میں جمعہ پڑھنے سے بھی بہتر ہے اگر ہم ایک جملہ یہ سیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور یہ جمعے کا ڈیکورم ہے کہ ہم یہ بات سیکھ کر جائیں کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ سے تم اللہ کے واسطے سے سوال کرتے ہو، اور جن رشتوں کو تم توڑ دیتے ہو، لیکن اللہ تمہیں وہ رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اور میری دانش کے مطابق اگر اس آیت پہ ہم عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ ایک مدنی معاشرہ اور جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے۔ ہمارے دل میرے بھائیوں نفرت سے بھرے ہیں، ہر ایک کے لیے، ہمسائے کو نہیں جانتا، دوست احباب کے درمیان صرف پروفیشنلزم ہے، ان کے اندر اخلاص کی دولت نہیں ہے، رشتہ داروں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا خطبہ بڑی الارمنگ کیفیت میں ہے۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ تیسری بات ہے جو جمعے کا مغز ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کیا کرو۔ جب بات کرنے کا موقع آ جائے تو درست بات کیا کرو۔ میں میرے بھائیو آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ تین باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے۔ نمبر 1 تقوی، اگر ہمارے اندر پرہیزگاری آ گئی، اور پرہیزگاری کبھی آرٹیفیشل طریقوں سے نہیں آتی۔ جب سے ہم آرٹیفیشل ہوئے ہیں، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی، اور آرٹیفیشل ہونے کا سب سے بڑا نقصان اور ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے مذہبی ایونٹ کے اندر ہمارا جو ہے وہ آرٹیفیشل چیزیں آ گئی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں۔ انڈیا کے 2 جہاز مار گرائے گئے، ہر جگہ پہ خوشی کا سما ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو میرے بھائیوں بتانا چاہتا ہوں کہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت ہمارے معاشرے میں ضروری ہے۔ یہ جو سرحدیں ہیں جن کے اوپر آپ نے لائنیں کراس پہ جہاز گر جاتے ہیں، ذرا دیانت داری سے سوچیں کہ اس سے پہلے تو ہماری نظریاتی سرحدیں، ایک نظریہ ہے میرا اور آپ کا، اور وہ توحید و رسالت کا نظریہ ہے۔ میں دیانت داری سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے ملک کے بچوں اور اپنے لخت جگر کی کیا نظریاتی سرحدوں کی بھی اتنی فکر کی ہے جتنی آپ کو 5 دنوں سے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا خوف ہے؟ آپ کے گھر میں سٹار پلس چلتا ہے، آپ کے گھر میں ٹی وی کے ڈرامے اور فلمیں چلتی ہیں، اور ہر گھر میں چلتی ہیں، لیکن آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے بچے نہیں کہتا کہ آپ اس کو تکلیف محسوس نہ کریں، ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، ہماری خواتین دیکھتی ہیں، ہماری خواتین کے کپڑوں کے ڈیزائن ان کی فلموں اور ڈراموں سے بنتے ہیں۔ بتائیں اگر میں جذباتی ہو کے غلط بات کر رہا ہوں، بتائیں نا۔ ان سرحدوں کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ ان سرحدوں کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے بچے آپ کی نظریاتی سرحدیں، اور وہ سرحدیں آپ جمعے پہ ساتھ لے کے نہیں آتے۔ آپ کے بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں، اکیڈمیوں میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے اس تجارت کو حرام کر دیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، آپ فتویٰ دے دیں دیانت داری سے، اپنی قبر کا خوف ذہن میں رکھ کے۔ آپ کا بچہ کسی سکول اکیڈمی میں پڑھ رہا ہے، کیا اس کا پڑھنا حلال ہے جمعے کی ڈیوریشن کے دوران؟ تو پھر آپ کے بچے کدھر ہیں؟ کیا ہم خوش فہمی میں ہے کہ چلے ٹھیک ہے کہیں پڑھ لیں گے، لیکن وہ جمعہ تو پھر وہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، آئے نہائے دھوئے جمعہ پڑھا خوشبو لگائی چلے گئے۔ نو، ذہن میں رکھ لیں جمعے کا پرپز کبھی بھی 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے۔ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔
آپ اگر جمعے کے علاوہ زور پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ بولیں فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ جمعے والے دن فرض کتنے ہو گئے مجھے بتائیں؟ یہ 4 کے بجائے 2 فرض کیوں ہوئے؟ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں سر بھی بے شک نہ جھکاؤ 2 رکعتوں کا، لیکن جو تمہیں امام اللہ رسول کی بات بتائے یہ ٹائم تم اس کو دے دو تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ لیکن کیا ہم اس خطبے کو سنتے ہیں؟ میرے بھائی اس خطبے پہ سیاستیں ہوتی ہیں مسجدوں میں ہر جگہ پہ۔ اور میں ایک اور بات عرض کر لوں، یہاں پر حدیث ہے، اس کو گھر جا کے پڑھیے گا، اور یہ ہے ابو داؤد کی حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے 4-5 چیزوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1 نہا عن الشراء والبیع فی المسجد، مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ کس بات سے؟ مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ ہاں ایگریمنٹ مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اپنا پلنگ اٹھا کے لے آئے کہ جی یہاں سے لے جاؤ، اس کی ممانعت ہے۔ کوئی اپنی بکری مسجد میں لے آئے کہ یہاں سے لے جانا، اس کی ممانعت ہے۔ لیکن ایگریمنٹ آپ مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، چیز آپ مسجد میں نہیں لا سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے وَأَن تُنشَدَ فِيهِ دَالَّةٌ، اور کسی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرو، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ آپ کے بچے گم ہو جائیں تو اعلان کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کی بکریاں پنڈوں دیہاتوں میں، کھوتا بھی گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے۔ لیکن مولوی کے درپے ہوتے ہیں کہ مولوی اعلان مسجد میں کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیو یہ باتیں سنو، یہ ہمارے سننے کے لیے ہیں۔ مسجد کبھی بھی تمہارے اعلان کے لیے نہیں بنی۔ فرمایا تم خرید و فروخت مسجد میں نہیں کر سکتے، اور مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کر سکتے۔ وَأَن يُنشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، یہ میرا خطاب مولویوں کے لیے کہ تم مسجد میں شعر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حدیث مبارک ہے اللہ کے نبی۔ اور جو ہمارے خطبہ اپنے شعر پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پہ اور لوگوں کو اپنی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ تو پہلا جملہ ہے نا کہ شعر نہ پڑھو۔ اگلی بات سن لیں، وَنَهَا عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جمعہ والے دن امام کے خطبے سے پہلے مسجد میں دائرہ بنا کر بیٹھ کر گفتگو بھی تمہارے لیے منع ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ مسجد میں امام کے خطبے سے پہلے دائرہ بنا کر بیٹھ کر گپ شپ کرنا، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اس حدیث کے فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جب آتے تھے مسجد میں تو بڑی جلدی آ جاتے، گپ شپ کرتے، جمعے کا ڈیکورم برقرار نہ رہتا، قصے کہانیاں سناتے۔ تو قصے کہانیوں کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا تم ہلکا بنا کر قصے بیان تم جمعے سے پہلے۔ مجھے پھر اس خطیب کا انجام بتائیں جو اپنا پورا جمعہ اپنے قصوں پہ گزارتا ہے، اور آپ پیسے بھی اس کو دیتے ہیں، آپ واہ بھی اسی پہ کرتے ہیں، اور اپنے پروگراموں پہ بھی اسی کو بلاتے ہیں۔ کیا پھر صرف مولوی قصوں والا قصوروار ہے یا آپ بھی اس کے ساتھ شامل؟ انتہائی ظلم ہے کہ ہماری گھنٹے گھنٹے کی تقریر میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہوتی، ہماری 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کوئی ایک اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہوتی، کوئی ایک بندہ بھی غوث اعظم کی تعلیم پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو کہاں کھڑے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ نے ہمارے دل و دماغ پہ مورے لگا دی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سنی ہیں، ہمیں 11ویں سے محبت ہے، داتا سے محبت ہے، میں نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ آپ کو کوئی داتا اور غوث اعظم سے محبت نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ کے بچے سمجھ جاتے۔ آپ اپنی 11ویں میں ان کے احوال بتاتے، ان کے احکامات بتاتے۔ میں نے تو کہیں موقع آتا ہے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں بچی اور بچہ رشتہ کیسا چنو، یہ بھی غوث اعظم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ میں جو جمعے کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں نے غوث اعظم کی کتاب میں پورا کتاب الجمعہ بھی پڑھا ہے، جس کے اندر سارے جمعے کے احکامات غوث اعظم نے لکھتی ہیں۔ کیا آپ نے آج تک غوث اعظم کی کتاب میں کہیں جمعے کے احکامات پڑھے ہیں؟ کسی مولوی نے پڑھائے ہیں؟ تو پھر کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، واپس آؤ۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، اور یہ اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو حضور نے ہلکا بنا کر قصہ گوئی سے، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیں، ہلکا بنا کر قصے بیان کرنے سے بھی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو اگر مولوی قصے بیان کرے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ لیکن قصور مولوی کا نہیں ہے، قصور صرف آپ لوگوں کا ہے۔ وہ اسی لیے میری اور آپ کی قوم اور امت محمدیہ برباد ہو گئی ہے۔ لیکن اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ اگر آپ میں سے ایک کا ذہن بھی تبدیل ہو اور آپ اس چیز کو مینج کر لیں۔ قصہ گو مولوی کبھی بھی نہ بلائیں، جو سر والا مولوی ہے وہ سب سے بڑی آپ کے ساتھ زیادتی کر کے جاتا ہے۔ اس ٹرینڈ کو آپ چینج کریں گے، میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مولویوں کو بلانا کس نے؟ آپ لوگوں نے بلانا ہے۔ اپنے ایونٹس پہ آپ اپنی مہندی کو کامیاب مہندی بنائیں، تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی مہندی میں کسی پڑھے لکھے مولوی کو بلا کے 15 منٹ کے احکامات شریعت محمدیہ کے اپنی بچی اور بچے کو سکھانے ہیں۔ آپ کی مہندی بھی کامیاب اور ٹھیک ہو جائے گی۔
میں ایک اور بات، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ان کو مد نظر رکھ کے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اس کو شادی کے بعد کی زندگی سے متعلق 5 حدیثیں پڑھا کر فارغ کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو 5 حدیثیں بھی پڑھاتا ہے؟ کہ 5 حدیثیں اپنی بیٹی کو پڑھائی ہوں کہ بیٹی تم نے اگلے گھر میں جانا ہے، اور میرے آقا کی تعلیمات شادی شدہ عورت کے لیے یہ ہیں کہ اس کی ساس کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہوگا، اس کے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہوگا۔ اس پوری مسجد میں مجھے کو مسلمان بتائے جس نے 5 صرف حدیثیں اپنی بیٹی کو سکھا کی شادی کی ہو۔ یا اپنے بچے کو، میرے بھائیوں مورے لگ گئی، ہم اپنے بچے کو پاکی ناپاکی نہیں بتاتے، تو وہ دوستوں سے سیکھتا ہے۔ جب وہ دوستوں سے سیکھتا ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم نیٹ کی دنیا میں جا کر چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ساتھ ایک اور چیز بھی کبھی کبھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وائرس کہتے ہیں۔ پھر ایک وائرس ڈیٹیکٹ ہونے کے لیے آپ ایک نیا سافٹ ویئر اپنا انسٹال کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب آپ کا بچہ کسی اور دوست سے پاکی ناپاکی اور وہ مسائل سیکھے گا جو شرم والے مسائل ہیں، ساتھ وائرس بھی سیکھے گا۔ لیکن جب آپ سے کھائیں گے تو پھر اینٹی وائرس ہوا ہوگا، پھر آپ سے شرم و حیا کے پردے میں بات کرے گا۔ میں بڑے کھلے انداز میں بات کرتا ہوں، زیر ناف بال کب کٹوانے ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، ان کی کوانٹٹی جغرافیہ کیا ہے آپ بالکل بھی نہیں بتاتے۔ یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ جمعے کا اجتماع صرف اس لیے ہے کہ احکامات سیکھ کے جائیں، اور آپ کے لیے الارمنگ کیفیت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میری بات چیلنجیبل ہے آپ سب کے لیے کہ ظہر کی 4 رکعتوں کو 2 میں اس لیے کنورٹ کر دیا کہ آپ اس بیچارے ممبر پہ بیٹھنے والے جو آپ کو اللہ رسول کی بات بتاتا ہے اس کو جا کے سنو۔ میں پھر دیکھوں گا کہ آپ کو کتنا دکھ ہے اپنی اولاد کا، جس کے بچے بالغ اس کی انگلی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے، میں سمجھوں گا ہم نے جمعہ روح کے مطابق پڑھنا شروع کر دی۔ اور میں بالکل اس میں بھی یکسو ہوں، میں بالکل اس پہ اپنا کمیٹڈ ہوں کہ ناپاکی والی عورتیں بھی حضور عیدگاہ پہ لے کے جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جن عورتوں کو مینسز آتے تھے وہ عورتیں بھی حضور عید میں لے کے جاتے تھے کہ آؤ عیدگاہ میں، تم نے نماز تو نہیں پڑھنی، فرض بھی نہیں ہے، لیکن سنو کہ مسلمان کون سے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری عورت کہاں سے سیکھتی ہے؟ یہ اسی انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے سیکھتی ہیں جن کی جغرافیائی سرحدوں کی آپ کو فکر پڑ گئی ہے۔ آپ کی نظریاتی سرحدیں برباد ہیں اور جغرافیائی سرحدوں کے برباد ہونے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ ہمارے منہ میں خاک، لیکن غزوہ ہند بھی ہونا ہے۔ آپ اور میں اگر اسلام کے ممد و معاون نہیں بنیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو بات کنسنسس والی ہے، تقویٰ پیدا کریں ہم اپنے اندر۔ اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ قرآن پڑھنے سے۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ قرآن پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو سورہ کاف جمعے والے دن پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتا ہے، جو نور اس کے اگلے جمعے تک گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ آپ کی ایک بلٹ پروف گاڑی ہے، آپ کا ایک واٹر پروف سسٹم ہے جو اللہ سورہ کاف پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حصار کی شکل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو سورہ کاف پڑھتا ہے اور اس کی پہلی اور ایک روایت کے اندر ہے آخری 10 آیات یاد کرتا ہے تو قیامت والے دن اور قرب قیامت میں وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جمعے والے دن کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔